اسلام آباد والوں کو شکست دلوایا ہے. پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی ایک پیج پہ تھے. آپ نے وہ منافق سیاستدانوں کو شکست دلوائے ہیں جو اس صوبے کو گمراہنا چاہ رہے تھے. آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ عمر کوٹ کے عوام، اس صوبہ کے عوام، اس ملک کے عوام یہ کنالوں کا منصوبہ کو مسترد کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے دور میں ہم اسی جگہ جمع ہوئے تھے. میں نے آ کے آپ سے وعدہ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اعتماد لے کر آؤں گا اور اس کت پتلی کو بگاؤں گا، اور میں نے تب بھی وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. اس شخص نے قیدی نمبر 420 نے ان 6 کنالوں میں سے 2 کنالوں کی اجازت دی تھی. ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے نہیں ہے. ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں، سنیں ہمارے بات. مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں. وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. اگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ شخص جو آپ سے پہلے تخت نشین تھا وہ بھی اپنا خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین رکھتا تھا. بھائی ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا. مگر افسوس کے ساتھ وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. سب سے پہلے میں آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہیوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو، ہمارے عمر کوٹ کی نواب یوسف تالپور صاحب کا قومی اسمبلی سیٹ کا بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار کی تیر کی امیدوار کی جیت کا مبارک ہو. سندھ کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ چاہے جو بھی سامنے ہو، سندھ کے عوام نے بار بار ثابت کیا ہے اور ایک بار پھر ثابت کر چکے ہیں کہ نہ میر کا نہ پیر کا ووٹ، صرف تیر کا ووٹ بے نظیر. ویسے فورتھ کی والی سیٹ تھی، اصولی طور پہ یوسف تالپور صاحب اس صوبہ کا سینئر ممبران اسمبلی صاحب روایتوں کے مطابق
اپوزیشن جماعتوں کو اصولی طور پہ اس الیکشن کو انپوز کرانا چاہیے تھا، مگر میں ان سب کا شکر گزار ہوں، وہ 17 جماعتوں کے سیاسی یتیموں کا ٹولہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ میرے میڈیا کے دوست کافی کنفیوز بنے ہوئے تھے، میرا سوشل میڈیا والے کافی کنفیوز بنے ہوئے تھے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تبصرہ کار کافی کنفیوز بنے ہوئے تھے کہ سندھ میں پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دلوائیں گے۔ سارے کے سارے پہنچ چکے تھے، 17 جماعتیں، کس کو پتا تھا کہ 17 جماعتیں تھے؟ سارے اکٹھے ہوئے۔ حیرت تو اس بات کی کہ عمر کوٹ کے حد تک پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی ایک پیج پہ تھے۔ سب اکٹھے ہوئے تھے کہ پی پی کو ہروانا ہے، تیر کو ہروانا ہے، مگر میں آپ کو عمر کوٹ کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی شکست دلوائی ہے ان کو، تاریخی شکست دلوائی ہے ان کو، وہ تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ سنا تھا انہوں نے کل ادھر آنا تھا نا جلسہ کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، مگر میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اسلام آباد والوں کو شکست دلوایا ہے، آپ نے وہ منافق سیاستدانوں کو شکست دلوائے ہیں جو اس صوبے کو عوام کو گمرانا چاہ رہے تھے، میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ بنانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ان تمام قوتوں کو شکست دلوا کے صاف پیغام بھیجا ہے۔ کہ اس صوبے کے عوام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ اس صوبے کے عوام مرد حر صدر زرداری پاکستان کھپے کہنے والے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ آپ نے واضح بتا دیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو منتخب کروا کے جتوا کے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ عمر کوٹ کے عوام، اس صوبہ کے عوام، اس ملک کے عوام یہ کنالوں کا منصوبہ کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عوام کے حقوق کے جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لڑا ہے، اور جب بھی ہم کسی تحریک کے لیے نکلتے ہیں، کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں، کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں، تو ہم آپ کے تاریخی شہر حیدرآباد ضرور آتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب لے آنا ہے تو حیدرآباد ساتھ ملانا ہے. اور آج حیدرآباد نے یہ ثابت کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے میں سے نہیں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب شہید ہوا تھا تو میرا پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلا کر احتجاج کیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر اس لیے تھی کہ ہر مشکل میں نہ صرف آپ حیدرآباد والوں کھڑے تھے مگر میرے لاہور کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، ملتان کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، کوئٹہ کے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے، پشاور کے بھائی بھی ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. ہم جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو کچھ قوتوں نے یہ کوشش کیا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے کارکنوں کو ناراضگی کو استعمال کر کے ہمارے اندر میں سے نا کھپے کے نعرے اٹھنے لگے. مگر اسی وقت صدر زرداری نے پاکستان نہ کھپے کہہ کے نہ صرف ملک بچایا، نہ صرف وفاق بچایا، جمہوریت کو بحال کر دی، عامر مشرف کو بگایا، آپ کو 18ویں ترمیم دی. 18ویں ترمیم دے کے صوبہ خود مختاری کو حقیقت بنایا. ہم نے ہمیشہ مل کے جدوجہد کیا. کیا اگر ہم جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کر رہے تھے تو کیا حیدرآباد والوں اس میں اکیلے تھے؟ نہیں، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ہمارا فیصل آباد کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بلوچستان کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پختونخوا کے بھائی بھی شامل تھے. یہی تو وجہ ہے ہم ساتھ مل کے 4 بھائی بن کے اسی پرچم کو تھام کے ہم نے جنرل ضیاء کو شکست دلوایا، ہم نے جنرل مشرف کو شکست دلوایا. حال ہی میں پی ڈی ایم کے دور میں ہم اسی جگہ جمع ہوئے تھے، اسی حیدرآباد شہر میں. یاد ہے آپ کو، آپ نے اس وقت پی ڈی ایم والوں کو بھی تاریخی استقبال دیا تھا اور آپ نے طے کیا تھا کہ اس سلیکٹڈ کو بگانا ہے. میں نے آ کے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں عدم اعتماد لے کر آؤں گا اور اس کت پتلی کو بگاؤں گا، اور میں نے تب بھی وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. اس شخص نے بھی دو نہریں، 2 کنالز کی اجازت کی تھی. اس شخص نے، قیدی نمبر 420 نے ان 6 کنالوں میں سے 2 کنالوں کی اجازت دی تھی. ان زمانوں میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی بولے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی،
صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، چاہے وہ میرا جام خان شورو صاحب ہو، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہو، یا میرا قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب، نواب یوسف تالپور صاحب ہو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا قومی رسپانسبلٹی ہے، بین الاقوامی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے، جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس وقت پہ جب عمران نے 2 کنالز کی اجازت دی تو پیپلز پارٹی کے جی ایلوں نے ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے کہنے والے کہاں تھے بھائی؟ سو رہے تھے، نیند میں تھے، یا ان کے اتحادی تھے؟ صرف آپ تھے۔ اور آپ نہ صرف بولے، آپ نہ صرف مقابلہ کیا، آپ نے تاریخ میں پہلی بار کسی چور دروازوں سے نہیں، کسی کورٹ کے عدالت پہ کھٹکھٹا کے نہیں، آپ نے تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد لے کر آئے۔ وہ جو 2 کنال بنانے والا عمران خان صاحب تھا، اس کو گھر بھیج دیا تھا۔ یہ جنگ میرا اور آپ کی جنگ ہے، اور ہمیں ورثہ میں ملا ہے۔ ہم سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک کے اندر جو پانی کی منصفانہ تقسیم کی جنگ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لڑی تھی۔ ان زمانوں میں ہم اپوزیشن میں تھے، ویسے تو آپ الیکشن جیت چکے تھے، ہمیں اپوزیشن میں بٹھائے گئے تھے، وفاق میں بھی، سندھ میں بھی، مگر اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں، اس لیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو نہ صرف حیدرآباد بول رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ لاہور کی آواز ملی ہوئی تھی۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ متنازع ڈیمز کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کر رہی تھی اور دھرنا رکھی تھی، تو پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالے نے لاہور سے قافلے، پیپلز پارٹی کے ملتان کے جیالے نے ملتان سے قافلے، پیپلز پارٹی کی پختونخوا کے جیالوں نے پختونخوا سے قافلے، اور جی ہاں ہمارا حیدرآباد کے جیالوں نے بھی حیدرآباد سے قافلے۔ چاروں بھائی ایک ہو کے ہم نے احتجاج کیا اور مجبور کیا کہ متنازع منصوبہ روکے۔ اور پیپلز پارٹی کی گجر خان کا وزیر پانی تھا راجہ پرویز اشرف صاحب، جس نے وزیر ہوتے ہوئے اس منصوبہ کو دفن کیا اور کہا یہ منصوبہ اب ختم۔ اب میں نے چاہا کہ جو آج کا نیا نہروں کا، نیا کنالز کا منصوبہ ہے، میں نے چاہا کہ آج میں حیدرآباد پہنچ کے آپ کو کچھ خوشخبری سنا دیتا۔ ویسے تو ہم کب سے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے 27 دسمبر پہ، 4 اپریل پہ کہ سنیں
ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے نہیں ہیں. ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں. سنیں ہمارے بات. مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں. وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مخالفت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اس لیے کہ میرا وفاق خطرہ میں ہے. ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ عین اسی وقت جب علیحدگی پرست دہشت گردی کے تنظیمیں آپ پہ بلوچستان اور پختونخوا پہ حملے کر رہے ہیں، عین اسی وقت جب مذہب کے نام پہ بین الاقوامی کورٹوں کی مدد سے آپ کو ملک بھر میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. عین وقت جب پورا ملک میں دہشت گردی کا آگ جل رہا ہے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے، جس سے وفاق کو نقصان پہنچانے کے خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ان سب کو ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو کون بولیں گے؟ کیا یہ نہ کھپے والے کوئی روک سکتے ہیں؟ ان کا دشمنی ہے تو نیشنل ہائی وے سے ہے، ان کا دشمنی ہے تو آپ کے اپنے ہائی ویز پہ آ کے دھرنا، وہاں جو ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے. انہوں نے ایک کنال نہیں بنایا بھائی. جو بنا رہے ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت ہے، ان کو اختیار ہے، ان کا حکومت ہے. آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے تو ان کو شکریہ کہنا چاہیے حیدرآباد کی عوام کو، شکریہ کرنا چاہیے حیدرآباد والے کو، کہ اور دیکھنے کے بجائے یہاں کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا. ہم نے چاہا کہ آج آ کے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اعتراض دے کے، یہ سمجھ کے کہ میرے ساتھ تو کابینہ میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے تو نہیں ہیں، مگر ان کے بغیر میرا حکومت نہیں چلتا، ان کا بغیر میرا سیشن نہیں چلتا، ان کا بغیر میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا، ان کے بغیر پتہ نہیں بین الاقوامی سطح پہ کیا کیا ہوئے گا، ان کے بغیر میں بجٹ پاس نہیں کر سکوں گا. تو وہ مان جاتا کہ میں روک رہا ہوں بھائی، میں روک رہا ہوں آپ کے اعتراضات کی وجہ سے. وہ مان جاتا کہ آپ کے اعتراضات دور کرنے تک یہ منصوبہ ختم. مگر افسوس کے ساتھ وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے، میں پھر سے دہراتا ہوں
کہ اگر میں نے شہباز شریف صاحب اور حیدرآباد کے عوام کے درمیان اگر میں نے فیصلے کرنا ہے تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے. ہر بار میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد قوتیں اور ان کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں کہ ان کو عبرتناک شکست ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں معاشی ترقی ہو, مہنگائی میں کمی ہو, پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملے. اور اس حد تک جہاں تک میاں صاحب کہہ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, تو اس حد تک ہم تو ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. مگر میں یہ کیسے مانوں کہ پاکستان بھر کے کسانوں کا, صرف سندھ کے نہیں, پاکستان بھر کے کسانوں کا معاشی قتل ہو اور میں اس معاشی قتل کے ساتھ ہوں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی کسان, سندھ کی ہاری, پنجاب کا کسان زراعت کے شعبے پہ تاریخی انقلاب لے کر آئے. وہ قائد عوام تھا جس نے سب سے پہلے بے زمین ہاریوں کو, کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جو ہر مشکل میں کسان کی آواز تھی, ہاری کی آواز تھی. یہ صدر زرداری نے پاکستان کو زراعی کا شعبہ کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا تھا, صدر زرداری کی وجہ سے. اس لیے صدر زرداری نے جو پیسہ, آپ کا پیسہ ہم باہر بیچ کے دوسرے ممالک کا آٹا منگواتا تھا, صدر زرداری نے وہی پیسہ پاکستان کا کسان پہ خرچ کر کے, سندھ کا ہاری پہ خرچ کر کے, پنجاب کا کسان پہ خرچ کر کے پاکستان کو ویٹ, گندم کا ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب ہم دوسرے ممالک کے خریدنے کے بجائے اپنے کسانوں سے خرید رہے تھے, اپنا ہاریوں سے خرید رہے تھے, وہ خوشحال بن رہے تھے اور پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا تھا. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. اور اس وقت جس طریقہ سے یہ شیر پنجاب کا کسان اور سندھ کا ہاری کا خون چوس رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن, ان کا ہر پالیسی کسان دشمن ہے. انہوں نے, حکومت نے, دیکھو پہلے انہوں نے ویٹ سکینڈل کی وجہ سے ہمارے کسانوں کا, ہمارا ہاریوں کا معاشی قتل کی بندوبست کر لی. اس کے بعد, اس کے بجائے کہ آپ کو سپورٹ پرائس دیتے, اس کے بجائے کہ آپ سے خرید دیتے, انہوں نے چاروں صوبوں کو روکے ہیں کہ نہ سپورٹ پرائس دے, نہ آپ اپنے کسانوں کے فصل خریدے. یہ ظلم ہے, ظلم.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ زراعی شعبے پہ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیں گے. تو ایک طرف سے ان پٹس کا کاسٹ ویسے ہی مہنگا ہے, اس کے اوپر سے انہوں نے ٹیکس لاگو کر دیا ہے. کسان جائے تو کہاں جائے, سندھ کا ہاری جائے تو کہاں جائے, پنجاب کا کسان جائے تو کہاں جائے. تو جو ہمارا موجودہ کسان ہے, جو ہمارا موجودہ زراعت کا شعبہ ہے, اس کا تو معاشی قتل کا بندوبست ہو چکا ہے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ریگستان کو آباد کریں گے. کاش تو وہ میرپور خاص میں, ٹنڈو لیار میں, سرائے وسیب میں, پنجاب میں نہیں, وہ تھر پارکر اور چولستان کے ریگستان میں کاشت کرنا چاہتے ہیں بھائی. اور وہ بھی نیا کناز نکال کے. بھائی اگر پانی موجود ہی نہیں ہے, قلت آج سے نہیں 25 ایئرز, مطلب جب سے وہ پانی کا تعداد کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں تب سے قلت ہے, سالوں سال قلت ہے. پنجاب کا قلت ہے, سندھ کا قلت ہے, چولستان میرا اتنا ہی ہے, تھر پارکر میرا اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کا کوئی اور علاقہ میرا ہے. میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تھر پارکر کا ترقی ہو, میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ چولستان میں ترقی ہو, مگر اگر وہاں ہم نے ترقی لے کر آنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ایسے منصوبہ لے کر آتے ہیں کہ پہلے ہم وہاں جہاں اس وقت کاشت ہو رہا ہے, وہاں پاکستان میں جہاں اس وقت زراعت کے شعبے میں ہمارے کسان ہمارا ہاری محنت کر رہے ہیں, ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے, ان کو ہمیں بچانا ہے, ان کا معاشی قتل روکنا ہے. پھر آپ نے اپنے زراعت کے شعبے کی جو پالیسیز ہیں ان کو درست کرنا ہے تاکہ وہاں معاشی ترقی ہو, زراعی شعبے میں ترقی ہو. اور اگر آپ نے نئے علاقے کو آباد کرنا ہے, اگر آپ نے چولستان کو, اگر آپ نے تھر پارکر کو آباد کرنا ہے تو سو بسم اللہ, مگر سندھو پہ ہم سودا نہیں کریں گے. آپ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں. میں نے تھر پارکر میں سیلائن ایگریکلچر, سیلائن ایگریکلچر کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ ہوتا ہے جسے آپ کھارام پانی سے کاشت کر سکتے ہو. ہم نے تھر پارکر میں بایو سیلائن ایگریکلچر کے نام پہ وہاں سندھوں کو نہیں چھیڑا ہے, ہم نے کاشت کرنا شروع کر دیا ہے. ہم یہ ٹیکنالوجی چولستان کو دکھا سکتے ہیں, وہاں بھی لے کر آ سکتے ہیں. طریقے ہیں موجود جس سے ہم اپنا زراعی شعبے کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں, جس سے ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کا بندوبست کر سکتے ہیں, جس سے ہم وفاق کو مضبوط کر سکتے ہیں. ہم تیار ہے کہ اگر حکومت یہ متنازع منصوبہ واپس لیتا ہے, یہ متنازع منصوبہ روکتے ہیں, تو میں اگلے 50 سال کا پلان زراعی شعبے میں ترقی لانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بنانے کے لیے تیار ہوں. ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ زراعی شعبے میں ترقی کیسے ممکن ہے, پانی کا بچت کیسے ممکن ہے, وفاق کو مضبوط کرنا کیسے ممکن ہے. اب تو پاکستان کھپے کہنے والے ہیں, مگر اگر یہ لوگ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں,
ہم سے نہیں، آپ کا آواز سننے کے لیے تیار نہیں، آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم نے بہت سے مشکل وقت دیکھے ہیں اور مشکل وقت دیکھنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے اصولوں پر ہم سودا نہیں کرتے۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دھمکیوں سے وہ پیپلز پارٹی والے کو ڈرائیں گے۔ ہم وہ جماعت ہے جس نے ہر مشکل سہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ اگر آپ میرا جام خان شوروں کو کہتے ہو کہ میں نیب پہ چھوڑوں گا آپ پہ، تو کیا جام خان پیچھے ہٹے گا؟ نہیں بھائی، پیپلز پارٹی کے جیالے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم کسی وزارت یا وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں نکلے ہیں، نہ ہی ہم کسی ساتھی کو جیل سے چھڑوانے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نکلے ہیں تو سندھو کو بچانے کے لیے، ہم نکلے ہیں تو وفاق کو بچانے کے لیے۔ میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے اعتماد اور ان کے ساتھ جو نسلوں کے ساتھ ہیں ہم، ایسا یہ ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ اپنا موقف چھوڑو، آپ اپنا منصوبہ چھوڑو، میں اپنا عوام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسلام آباد والوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم صرف حیدرآباد پہنچے ہیں۔ آئے حیدرآباد کے عوام کا تعداد دیکھیں، آئے حیدرآباد کے عوام کا جوش دیکھیں، حیدرآباد کے عوام کا مطالبہ سنیں۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ شخص جو آپ سے پہلے تخت نشین تھا، وہ بھی اپنا خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین رکھتا تھا۔ بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں،
تمام وفاق کے خلاف منصوبے، چاہے وہ منصوبے دہشت گردی کے صورت میں اگر مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالو کا صف اول کا کردار آپ کو نظر آئے گا. جو بھی وفاق کے خلاف سازش ہو، کوئی ہمارے وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، یہ چار بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کرے، تو صف اول کا کردار ان کے روکنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. مگر اگر حکومت کا کوئی پالیسی کی وجہ سے وفاق کو خطرہ ہے تو اس پالیسی کو روکنے میں بھی صف اول کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. ہم نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کروائے ہے، قومی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائے ہے. صدر پاکستان کے یہ رونا رو رہے تھے، صدر پاکستان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے، جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے 13 منصوبہ کو مسترد کر دیا ہے. اب بہانہ کیا ہے کہ آپ کا اتحادی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ملک کا صدر ماننے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کی ضد کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں اس وفاق کی مضبوطی ہو، مگر ہم اپنے اصولوں پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے کل عمرکوٹ میں شکست دلوائی ہے، آج آپ نے حیدرآباد میں تمام وفاق دشمنوں کو ایک بار پھر شکست دلوائی ہے اور پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھایا ہے. اب آپ نے میرے ساتھ 25 اپریل کو سکھر میں، سندھ کی تیسری بڑی شہر میں، اسی سکھر ڈویژن میں جہاں شہید بی بی کی دھرنا تھی، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی 25 اپریل پہ تاریخی جلسہ، تاریخی احتجاج ہوگا انشاءاللہ. ہم ایک بار پھر اپنا مطالبات دہرائیں گے، اپنا وفاق بچائیں گے، اپنا کسان بچائیں گے، ہمارا سندھو بچائیں گے. آئے، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ سکھر شہر میں 25 اپریل کو آئے میرے ساتھ دے، تاکہ ہم وفاق کو مجبور کریں کہ اپنے متنازع منصوبے سے پیچھے ہٹے. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے.